بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 192 اور 193 میں نے پڑھی ہے. اور تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فساد قتل سے بڑھ کر ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں. اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو. اسی طرح کافر کی سزا ہے. پھر اگر وہ کفر سے بعد آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے. جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ مدنی ہے تو مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ہجرت نہیں فرمائی تھی تب تک ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ حکم تھا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کہ برائی کو اچھائی سے دفع کیجیے. لڑائی کا بدلہ جہاد کے ساتھ دینے کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ حکم تھا کہ ان کی برائی کو آپ اچھے طریقے سے دفع کر دیں. فاعف عنہم واصفح، اب آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر فرما دیں. اسی طرح واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور کافر جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجیے اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے. یعنی یہ احکام تھے مکی زندگی میں. لیکن مدنی زندگی میں جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ پھر تنظیم سازی ہوئی اور انصار نے کثرت سے اسلام قبول کیا تو اب حکم آ گیا کہ اب ان کی ان شر انگیزیوں کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے. اور وہ جہاد کی صورت ہے کہ میدان جنگ میں اب ان تمام شر انگیزیوں کا جواب دیا جائے. اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ المکرمہ سے نکالا ہے، ہجرت پہ مجبور کیا اور مسلمان اپنے گھر بار سب چھوڑ کے مدینہ طیبہ آ گئے، تو اب جب انہوں نے آپ کو گھروں سے نکالا ہے تو پھر آپ بھی عید کا جواب پتھر سے دیں اور ان کو بھی نکالیں گھروں سے. اور جس طرح انہوں نے آپ کو بے گھر کی ہے اب آپ ان کو بھی بے گھر کریں. یعنی دشمن کا جواب مضبوط طریقے سے جب تک نہ دیا جائے اس وقت تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آتی. تو بس یہی جو ہے وہ رات الاپ کا رہے بندہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام امن کا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تو پھر حضور علیہ السلام بدر میں کیوں تشریف لے گئے؟ 1000 کے مقابلے میں 313 کیوں گئے؟ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تو اللہ شاہد گواہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائد ہیں، تو ان سے بڑھ کے تو کسی کا اخلاق نہیں ہے. پھر اگر اخلاق کی ہی بات تھی تو پھر حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہتے اور فرماتے کہ صحابہ ہم نے اخلاق سے اسلام کو پھیلانا ہے، لہذا میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بدر کی طرف جاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے مہاجرین و انصار سے پوچھا کہ بتائیں جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، آگے میدان جنگ میں جانا چاہیے یا واپس مدینے چلیں؟
تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو لیکن لڑائی کی بات یہ تو اچھی بات نہیں ہے، دیکھیں لڑائی فتنہ فساد یہ قتال یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، ہمیں واپس جانا چاہیے مدینہ طیبہ میں، ہم بھی اچھا اخلاق پیش کریں گے، آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ کا اخلاق تو پہلے بڑا اچھا ہے، تو وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائیں گے، ابو جہل بھی ہو جائے گا، ابو لہب بھی ہو جائے گا، عتبہ شیبہ بھی ہو جائیں گے، اور ہم ان کو قائل کر لیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں، بلکہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صل حبالک من شئت وقت حبالک من شئت عاد من شئت وصالح من شئت وخذ من اموالنا ما شئت وآتنا ما شئت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں، حضور جس سے آپ کا دل کرتا ہے آپ جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں، جس سے آپ کا دل کرتا ہے آپ سلو کرتے ہیں، جس سے آپ کا دل کرتا ہے ہمارے مال میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ لے لیں، جو دل کرتا ہے ہمیں دے دیں، حضور بدر تو یہ کھڑا ہوا ہے، آپ کو حکم ہونا چاہیے، ہم تو گھوڑے نہر فرات میں ڈالنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پہ میدان جنگ میں جا کے ان کی ان بدماشیوں کا جب جواب دیا تو پھر عقل ٹھکانے آئی، جب وہ ابو جہل جس کو سید الوادی کہا جاتا تھا کہ یہ جناب سارے مکے کا سب سے بڑا سردار ہے، یہ سید الوادی ہے، اور وہ کوئی اس کی بدماشی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور جب پھر اس کو بدر کے میدان میں حضرت معاویہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا حضرت عبدالرحمن ابن عوف سے چچا جی وہ ابو جہل کدھر ہے؟ بیٹے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو بڑا بھنگاٹ ہے، وہ اتنا اونچا لمبا دیو قامت انسان ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا چچو آپ ہمیں بتائیں نا، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بکواس بڑی کرتا ہے، سرکار کے بارے میں بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح، اور عمریں کتنی ہیں؟ 9 سال ہے، 12 سال ہے، 10-12 سال کی عمر کے دونوں شہزادے ہیں، حضرت معاویہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاچو بتائیں تو صحیح نظر آپ کو، باتیں بڑی عجیب و غریب کرتا ہے، اب بیٹے وہ پہاڑی کے اوپر وہ کھڑا ہوا لمبا ترنگا آدمی، اب وہ دونوں تلواریں لے کر گئے اور جا کے وہ شہیدوں کی طرح جھپٹ پڑے، اور جب جھپٹ پڑے تو پھر ایک شہزادے کی جدھر تلوار لگی بازو پہ وہ بازو سارا کٹ گیا، ایک چھوٹا سا تسبیح وہ ساتھ لٹکتا رہ گیا، وہ بازو لٹکنا شروع ہو گیا، اپنے پاؤں کے نیچے شہزادے نے دیا بازو اور کھینچ کے توڑ کے سائڈ پہ پھینک اور دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے پھر لڑنا شروع کر دیا، اور اس شہزادوں نے گرا دیا اس کو، اتنے بڑے بدماش کو اسلام کے 2 شہزادوں نے لٹا دیا وہاں پہ، اور جب پھر آئے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے اس کی گردن کاٹنے کے لیے، تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کر کے گردن کاٹنا تاکہ جب گردنوں میں میری گردن پڑی ہو نا تو پتہ چلے یہ سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے نا؟ یہ جواب اس طریقے سے جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک نہ IMF کی عقل ٹھکانے آئے گی، نہ امریکہ کی آئے گی، نہ مودی کی آئے گی، نہ ان سارے اسرائیل کی یہ سارے بدماشوں کی عقل اس وقت تک یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر کی حفاظت فرما، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، یا اللہ ہم آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، کل سے ہم بیٹھ کے بھی لگائیں گے، یا اللہ پرسوں سے ہم ناک کی لکیریں بھی نکالیں گے دھوپ میں لیٹ کے، تو آپ بھائی آدھا گھنٹہ نہیں آپ آدھی صدی دھوپ میں کھڑے رہیں، اور کھڑے ہو کے ان کے لیے نہ صرف بد دعائیں کریں، چیخیں روئیں چنگاڑیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام خود بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، حضور خود احد کے میدان میں تشریف لے گئے، اور میدان احد میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ جہاں پہ خود کی کڑیاں چپ گئی اور آپ کی رخسار مبارک کے اندر خود کی کڑیاں چلی گئی اور آپ کے مبارک دندان بھی شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ جو اسد اللہ و رسول ہی، جو اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، ان کا جگر نکال کے ہندا نے چبایا کلیجہ باقاعدہ اپنے دانتوں کے ساتھ، ان کا ناک مبارک کاٹ دیا گیا، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں کاٹ دی گئی، ان کی لاش کا حصلہ بنا کے اس کا ہار بنا کے مشرکین نے اپنے گلے میں ڈالا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش کا قیمہ بنا دیا انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ رونق روک کے، آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی انگلیوں کے یہ پورے دیکھ کے اپنے بھائی کی لاش پہچانی کہ یہ تو میرے بھائی انس بن نضر کی لاش ہے جی، احد کے میدان میں اس قدر 70 صحابہ وہاں پہ شہید ہو گئے میدان احد کے اندر، اور آج بھی وہاں پہ ان کے مزارات موجود ہیں احد پہاڑ کے دامن میں، تو یہ اتنی بڑی قربانی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی اور ان صحابہ نے دی جن کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے وہ میرے نبی پاک
कहा कि ज़्यादा ईमान लेके आए, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह फरमाता है मैं मुहाजिरीन से भी राज़ी हूँ, मैं अंसार से भी राज़ी हूँ, जो उनके नक्शे कदम पे चले मैं उनसे भी राज़ी हूँ। तो जब अल्लाह ने रज़ा का ऐलान कर दिया तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद को क्या ज़रूरत थी? फरमाता है मेरे जिस्म पे कोई एक बालिश्त बराबर भी हिस्सा नहीं है मेरे बदन पे, जहाँ पे कोई तलवार का जख्म ना हो या तीर का जख्म ना हो या नेज़े का जख्म ना हो या बच्चे का जख्म ना हो, पूरे जिस्म पे जख्म ही जख्म है। और जब आपको आपकी मौत का वफात का वक्त करीब आया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मौत को मुखातिब करके, ओ मौत, मैंने तो तुझे बड़े बड़े जंगों में तलाश किया, मैंने तुझे बड़े बड़े मैदानों में तलाश किया, मैंने तो तुम्हें वो रूमियों के मुकाबले में जब तू आई थी तो मैं 40,000 के मुकाबले में 40 बंदे 60 बंदे लेके चला गया था, मैंने तो वहां पर तुझे ढूंढने की कोशिश की, मैंने तो तुम्हें मूता के मुकाम पे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ से 8 तलवारें टूट गई, लेकिन तू मेरे पास ना आई। आज जब खालिद कमजोर हो गया, खालिद बूढ़ा हो गया, तो मुझे कमजोर समझ के आज तू आ गई है। मजा तो तब था ना कि किसी मैदान जंग में तू मेरे सामने आती तो फिर पता चलता कि मौत का मुकाबला खालिद से हो रहा है। आज जब खालिद कमजोर होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो आज तू भी आ गई है मेरे पास। उस वक्त आपने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, मा नामत अयुनुल जुबना, बुज़दिलां शाला कभी नींद ना आवे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया दुनिया के बुज़दिलों को मेरा पैगाम दे दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती ना तो खालिद कभी बिस्तर पे ना मर रहा होता। फरमाते मैं बड़े बड़े जंग के मैदानों में मैंने मौत को ढूंढा लेकिन मौत नहीं आई, और जब आने लगी है तो आज मैं अपने घर में अपने बिस्तर पे आराम से अपने बीवी बच्चों के दरमियान पड़ा हूँ, मुझे मौत आ गई है। और आपने फरमाया उस वक्त फरमाया दुनिया के सारे बुज़दिलों को मेरा पैगाम खालिद को दे दो। और आज भी आपके मज़ार मुक़द्दस के ऊपर जो तख्ता लगा हुआ है ना, उस पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये वसीयत लिखी हुई है, और मा आमनत मा नामत अयुनुल जुबना, और मैं कभी बुज़दिलों को नींद ना आए, अल्लाह करे कभी बुज़दिल आदमी को नींद ही ना आए। ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक है। तो ये है कि वो अगर ऐसे हो जाते दुआएं करने से, तो फिर ये तो वो लोग थे कि जिनकी दुआएं अल्लाह, जिनका ईमान कबूल, जिनका ईमान मेयार और मसबटी करार दे दिया, फिर खाली दुआओं से या धूप में खड़े होने से या एहतजाज करने से रूम फतह होता, ईरान फतह होता, शाम फतह होता, मिस्र फतह होता, कासिया फतह होता, तबूक फतह होता, यरमूक फतह होता, मूता फतह होता, यमन फतह होता। तो फिर क्यों सहाबा चले जाते इतनी दूर, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त करते? वो बकाया निकले घर से, अमली कदम उठाए, और दुनिया की सुपर पावर जो थी उनको तोड़ के ला के अपने कदमों में रखा। और कैसर और मिस्रा के कंगन हज़रत सुराका बिन मालिक के फिर वो आए, उनकी कलाइयों के अंदर उन्होंने पहने, और फिर दुनिया को बताया कि जो है अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम के हुक्म पर अमल करने की कितनी बरकत नसीब होती है। इसलिए फरमाया कि उनसे जहाँ पर काफिर तुम्हें मिले उन्हें पाओ और उनको उनसे निकालो घरों से, जिस तरह उन्होंने तुम्हें घरों से निकाला है। उन्होंने तुम्हारी सारी पहले खिलाफत इस्लामिया को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया, एक खिलाफत के 56-57 इस्लामी मुल्क बना दिए, फिर उनमें अपने एजेंट, उनको किसी को वज़ीर आज़म और किसी को सदारत के लाने देकर वो बना दिया, पूरी उम्मत का भरकस निकाल के अब सब पूरी मैशत तुम्हारी कंट्रोल करके वो तुम्हारी इशारा के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं और दबाते हैं। जब तुम्हारी आंखें बाहर निकलने लगती है तो फिर थोड़ा सा हाथ ढीला कर देते हैं, फिर जनाब जब तुम्हारा सांस थोड़ा सा ठीक होता है वो फिर दबा देते हैं, फिर जनाब हमारी आंखें भी बाहर आती हैं, ऊपर साफ ऊपर नीचे वाला नीचे, फिर हम कहते हैं वो जो जनाब ये लो कर्जा लो, आइए कर जाएंगे। तो ये है कि हमें आना पड़ेगा, कुरान की तरफ आना पड़ेगा, इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। जब तक अल्लाह ताला के इन अहकाम पे उम्मत मुस्लिमा अमल नहीं करेगी, कुरान के साए के नीचे हम नहीं जाएंगे, तब तक इज्जत नहीं मिल सकती, ना दुनिया में मिल सकती है, तो आखिरत में तो फिर है ही नहीं है। वल आखिरतु अकबर दरजात व अकबर तफदीला, आखिरत तो ईमान वालों के लिए और आखिरत के दर्जे और उसकी फजीलतें ही बड़ी हैं, लेकिन खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। जी ये वो वहां पर भी मुकाम बनाने के लिए ना दुनिया में पहले इज्जत के साथ को जीना पड़ेगा, तो फिर आखिरत में भी मुकाम मिलेगा। वरना अब यहाँ पे दुनिया में इंतजार करते रहेंगे कि आखिरत में जन्नत मिलेगी, आखिरत में पता चले कि वो भी नहीं है। तुम तो दुनिया में वो करतूत करके आए हो, तुम्हारा आखिरत में हिस्सा ही कोई नहीं है, ना खुदा ही मिला, ना मिसाल समझ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।